اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل الایمان ولا ایمان لمن لا محبت لہ۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے، اور جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی بنیاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، محبوب فرما دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، کنبہ قبیلے کے لوگ، واموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جسے تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے بند ہونے کا، جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں، تمہارے گھر، یہ ساری چیزیں ذکر فرمائیں کیونکہ عمومی طور پر انہی چیزوں سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، باپ سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، بیویوں سے، خاندان سے، اور جو اس کی خون پسینے کی کمائی ہو اس سے محبت ہوتی ہے۔ جو بندہ کاروبار کرتا ہے اس کو اپنے کاروبار سے لگن اور محبت ہوتی ہے، اور بندہ اپنا عالیشان گھر بناتا ہے رہنے کے لیے، اس گھر سے محبت ہوتی ہے کہ اس کی تھوڑی سی بھی کوئی توڑ پھوڑ کرے، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس سے محبت ہے۔ تو فطرتاً جن چیزوں سے انسان کو محبت ہے، اللہ رب الجلال نے ان چیزوں کا اپنے پیارے کلام میں ذکر فرما کر اور آخر میں ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں، تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرما دے، یعنی تمہیں سزا دے، تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے۔ حق یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت بعد میں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی جو محبت اور تڑپ ہے یہ مقدم ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور چیز کو ترجیح نہ دی جائے۔ یہی تقاضا ہے رب الجلال کے فرمان ذیشان کا کہ سب سے بڑھ کر کائنات میں بندہ مومن کو، انسان کو محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ مسلم والبخاری۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سیاست کی 4 کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، کب؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ اسے میں نا محبوب ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ اور اس کے بیٹے سے، یعنی اس کے ماں باپ سے،
اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور باقی سارے لوگوں سے، جب تک اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں، میں زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ ذکر فرما دیا ہے کہ جب تک میں لوگوں سے بڑھ کے، ماں باپ سے، اولاد سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں تو کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اس حدیث پاک کو فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات بھاری نہیں لگتی، میں اس کو محبوب سمجھتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی ہر بات پسند کروں، اس پر عمل کروں۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی غور و فکر کریں کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا نبی علیہ السلام کا طریقہ ہم اپناتے ہیں؟ ہماری شادی بیاہ کا موقع ہو تو ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیارے طریقے کو یکسر مسترد کر دیتے، کوئی خیال نہیں کرتے، اور جب اس نئے گھر کو آباد کرنے کا پہلا ہی دن ہوتا ہے، اسی دن سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو نیا جوڑا بنتا ہے، نیا گھر آباد ہوتا ہے، پھر اس کی آپس میں ناچاکی ہوتی ہے، بنتی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے دن اللہ اور اس کے رسول سے نہیں بنائی۔ پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس میاں بیوی کو، لڑکی لڑکے کے درمیان آپس میں نہیں بنتی ہے، ناچاکی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم خلاف ورزی کرتے ہیں پہلے دن سے ہی، پھر اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے، بنتی نہیں، ایک میں 10-15 دنوں کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں، 2-4 مہینے چلتے ہیں، 1 سال 2 سال چلتا ہے، وہ شادی چلتی ہے، لیکن بالآخر وہ طلاق ہو جاتی۔ آخر اس کی ہم نے سوچنے پہ، غور کرنے کی زحمت نہیں دیتے کہ ہم دیکھیں تو صحیح اس کی آخر پیچھے وجہ کیا ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مناتے، اللہ کے دین سے نہیں مناتے، پھر اس بننے والے جوڑے میاں بیوی کے درمیان بھی نہیں بنتی ہے۔ تو جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو تو ہم ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ پھر ہمیں سوچنا ہے تنہائی میں، کیا ہم اللہ کے رسول کی، اللہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں لوگوں کی بات؟ ہمارے ذہن میں جو آئے ہم اس کو ٹھونس دیتے ہیں۔ اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر جب شریعت کے حق کی بات آتی ہے، اس وقت کہتے نہیں بھی، اڑ جاتے ہیں، کئی بابے ہوتے ہیں، ہم نے 32 حق مار دینا ہے، یہ 500 حق مار دینا، ہمارے وقت تو 500 تھا۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ چاندی کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، چاندی کے ریٹ کے حساب سے حق مار مقرر کیا گیا کہ 10 درہم کم از کم مقدار رکھی گئی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے، لیکن اپنا دیکھتے ہیں کہ 500 ہی دینا ہے۔ جب باجوں والوں پہ اوپر لٹا رہے تھے پیسے، اس وقت ہمیں دین کیوں نہیں یاد تھا؟ اس وقت شریعت کیوں نہیں یاد تھی؟ سارا ہم نے فنکشن کیا، شریعت کی خلاف ورزی کی، ہمیں شریعت یاد نہ آئی۔ جب بچے کا حق شریعت نے مقرر کیا ہے، رکھا ہے، جب اس حق کو دینے کی بات ہے تو ہم اڑ جاتے کہ نہیں بھئی شرعی طور پہ رکھو، اچھی بات ہے شریعت رکھنے چاہیے، لیکن شریعت نے کم مقدار مقرر کی ہے، زیادہ مقدار مقرر نہیں کی ہے۔ وہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہے، اگر لڑکا جو ہے وہ صاحب نصیب ہے، اس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، تو وہ 5 لاکھ 10 لاکھ کروڑ بھی دے دے حق مار میں تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم اڑ جاتے ہیں اس وقت کہ 500 ہی دینا سے زیادہ کیوں ہے جی؟ ہمیں اس وقت بھی شریعت مطالعہ کا خیال آتا ہے، تو پہلے بھی خیال آنا چاہیے جب باجے بجا بجا کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لیتے۔ تو میسج کیا ہے آج کی درس سے؟
کہ ہر کام میں ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو ہر کام سے پہلے دیکھنا ہے اس کام کے کرنے سے ہمارا خالق اور ہمارا پیارا محبوب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہ دیکھ کر ہم کام کریں گے تو یقیناً ہمارے دلوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جلوہ گر ہے، پھر اس کا اظہار ہوگا کہ ہمیں واقعی ہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔